बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, रावल डैम के हवाले से हमने स्टोरी दी थी कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, क्या खलवाड़ हो रहा है। रावल डैम के साथ खलवाड़ हो रहा है, वहाँ पे स्मॉल डैम का दफ्तर है, वहाँ पे तामीरात जो हैं वो इलीगल हो रही हैं। ये लीज की ज़मीन थी स्मॉल डैम के पास, लेकिन वहाँ पे बाकायदा रेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ज़हूर खटक साहब। ज़हूर खटक साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ मार्ट के साथ काम करते रहे और इन्होंने इसके ऊपर पूरा का पूरा फीचर छापा था और इन्होंने बड़ा काम किया इसके ऊपर। और ये इन्हीं से हम जानेंगे कि यहाँ पे कितनी फिल्में बनी और असल मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब ज़हूर खटक साहब। वालेकुम सलाम जी शमशाद साहब। ज़हूर खटक साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो शिमला पहाड़ी है जिसको खंडरात में तब्दील कर दिया गया है, इसके ऊपर यहाँ पे जाने पे बैन क्यों लगा था? ये शमशाद साहब ऐसे है कि इमरान खान साहब का धरना चला था, ताहिर कादरी साहब का, 2013-14 की बात है। हाँ जी। उस वक़्त एक थ्रेट मिला था इस्लामाबाद गवर्नमेंट को। कोई हाँ गालिबन को टेररिस्ट पकड़ा गया जिसने कहा जी कि वो मुबैना तौर पे स्मॉल डैम का, ये जो डैम है रावल डैम और समली डैम हाँ इस्लामाबाद, हाँ। इसके स्पिलवे उड़ाना चाह रहा है। अच्छा। तो उस थ्रेट की बुनियाद पे ये डैम उस वक़्त बंद बंद कर कर दिया दिया गया। गया। पिंडी इस्लामाबाद के जितने लोग थे उनके लिए यहाँ पे ये बैन हो गया। अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि यानी तकरीबन 7, 11, 12 साल हो गए। जी बिल्कुल जी, 12 साल से ये डैम बंद है इस वक्त। और इन्होंने वहाँ पे अपने वो सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई हुई है। पिंडी के लोग आते हैं, इस्लामाबाद के लोग जाते हैं, लेकी पार्क चले जाते हैं। हम्म। लेकिन इस पार्क का इसको ये इधर से इस बंद कर दिया गया। ये बिल्कुल रावल डैम, बिल्कुल जो मेन एंट्री है रावल डैम की, ये पुरानी चकसेजाद रोड पे, यहाँ से इसको बंद किया हुआ है। हम्म। अब अफसोस की बात यह है कि उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी, बाद में इमरान खान साहब की हुकूमत में भी इवन के नून लीग की गवर्नमेंट के जो डॉक्टर फजल तारक चौधरी साहब थे, उन्होंने हम्म। बड़ी कोशिश की। हम्म। और फिर इमरान खान तक भी बात गई। बात गई, लेकिन ये इतना बासर माफिया था कि इन्होंने किसी की ना सुनी। मगर रात गई और बात रात गई। गई बात गई। ये डैम अभी तक, ये जो पुराना पार्क है ओल्ड पार्क, जिसकी इतनी तारीखी हैसियत है कि आप देख लें कि 1962 में ये डैम बना। अब हम्म। इसकी जो एक ही खूबसूरत सी जगह थी, तारीखी सी, शिमला पहाड़ी के नाम से याद की जाती है। हम्म। यहाँ पे एक अदद मंदिर भी मौजूद है पार्क के वस्त में बिल्कुल, हम्म। जो कि एवेक्यूटर्स के ज़ेर इंतज़ाम है। हालत उसकी खंडरात की है। हम्म। और यहाँ पे इस मतलब पार्क तोड़ फोड़ कर दिया गया। तोड़ फोड़ कर दी गई। नहीं जी, ये मैंने सुना था इसको, ये जो पंजाब गवर्नमेंट वाले हैं उसके ऊपर मंदिर पे कब्जा करने के लिए नहीं, उसकी ये दीवार ऐसे गिरा था, ली थी। ये 2 से 1.5 माह कबल इन्होंने वहाँ पे थोड़ी सी एक एडवेंचर करने की कोशिश की कि सीडीए को, बेसिकली तो जगह सीडीए से ली गई थी। हम्म। इन्होंने अपनी तरफ से तो ये कहा कि हम लोग यहाँ पे अपना दफ्तर बनाना चाह रहे हैं, कोई रेस्ट हाउस बनाना चाह रहे हैं। तो उस वक्त मैंने इस पर स्टोरी दी। इनके जो पीडी थे गुलाम रसूल साहब हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। तो यकीन जाने कि जब मैंने उनसे कहा जी कि आप लोग, आपका महकमा जो है, डिपार्टमेंट है, ये स्मॉल डैम की जो पहाड़ी है, रावल डैम की पहाड़ी है, स्पिलवेज के साथ, हम्म। तो ये तो एक पार्क है, तो एक पार्क के मेन वस्त में आप लोग कैसे इस तरह ये काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरे नॉलेज में नहीं है। हम्म। तो ये मैंने पूछा, मैंने कहा सर कैसे पॉसिबल है कि आप उस डिपार्टमेंट के पीडी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, तो वहाँ पे बाकायदा एडवर्टाइज किया गया होगा, ये सारा काम हुआ है जी कि वहाँ पे क्रेनें काम कर रही हैं हम्म। और वहाँ पे जनाब मटेरियल आ रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ रहा है, वो सारा कुछ आ रहा है, तो आपके नॉलेज में ही है। उन्होंने कहा जी मैं ब्रीफ करके आपको बताता हूँ। उसके बाद से उन साहब ने दोबारा मेरी कॉल अटेंड नहीं हाँ की। नहीं, उन्होंने क्यों फोन सुनना था मैंने भाई। इस ज़मन में फिर हेरिटेज वाले हैं, हेरिटेज नेशनल हेरिटेज फाउंडेशन वाले, हम्म। उनसे रब्ता किया। तो मैंने कहा जी एक पार्क तो चले है ही है, वो तो आपने लोगों के लिए बंद किया हुआ है, तो वहाँ पे एक आपका मंदिर भी है एक, हम्म। तो उस मंदिर एक तारीखी हैसियत का हामिल है, तो आप कम से कम उसको तो सेव करें कि जी इन्होंने क्रेन गुजारने के लिए वहाँ पे जनाब उसकी मंदिर की बाउंड्री वॉल तोड़ दी, सारा कुछ कर दिया। हम्म। उन्होंने कहा जी कि ये हमारे अंडर नहीं है, ये वैक्यू ट्रस्ट वालों के अंडर है, पिंडी में उनका ऑफिस है, आप उनसे रब्ता करें। जब इवन के साथ में उनके वो एक डॉक्टर साहब थे, उनके डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि हम तो 4 साल से वैक्यू ट्रस्ट वालों को लिख रहे हैं कि ये जो मंदिर है इसकी डॉक्यूमेंटेशन और ये सारा कुछ ये आप हमारे हैंड ओवर करें, हम इसको रेनोवेट करें और इसको पब्लिक के लिए खोलते हैं। हम्म। जब मेरी स्मॉल डैम वैक्यू ट्रस्ट वालों से बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि हमारे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि स्मॉल डैम वाले में हमारा जो मंदिर है उसकी कोई बाउंड्री वाल तोड़ी है, हम इस पर देखते हैं। अगले दिन मैंने उस पर स्टोरी दे दी। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि वज़ीर दाखिला साहब थे हमारे, डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब, उनको मैंने व्हाट्सएप किया था, तो उस पर थोड़ा सा एक्शन ये हो गया कि उनकी कोई टीम गई, सीडीए वालों को कहा गया, उन्होंने जाके वो जगह सील कर दी है। अब वहाँ पे तो काम बंद है पार्क पे। ये वो वाला पार्क है जिसमें
جہاں میں اوپر گیا وہاں پہ کھجور کا درخت جو ہے وہ مردہ حالت میں پڑا ہوا جی ہے سارے انہوں نے وہاں، درخت قدیم درخت انہوں نے کاٹ دیے جی، وہاں پہ بڑے پرانے پرانے درخت تھے اور وہاں وہ پہ خوبصورت لائٹوں والا جو منظر تھا، فوارہ جو تھا، جی وہ بالکل، سارے انہوں کا نے سارا. سب کچھ تباہ کر دیا، ہاں انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا. پھر یہ وہ والا پارک ہے جس پہ اگر آپ اس کی تاریخی حیثیت دیکھ لیں تو پاکستان کی 350 سے زائد فلمیں جو ہیں ان کی اردو ریکارڈنگ، پنجابی فلمیں اردو یہاں پہ، پنجابی فلمیں جو پرانی تھی ہماری، اس کی ریکارڈنگ یہاں پہ بلکہ ہو کئی رہی پشتو فلمیں بھی یہاں پہ بنی، ہے. پشتو کا کیونکہ اس کی وجہ یہ 350 سے زائد فلمیں، یہ آن ریکارڈ ہے یہ بات. ڈرامے کئی یہاں پہ جی بنے فلمائے. ہیں جی، پکچرائز ہے. لیکن یہ حیرت تھا کہ انہوں نے 13 مئی یا 14 مئی 2013 سے یہ پارک پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بند کیا ہوا ہے. اچھا بند بھی ہو تو سی ڈی اے کا کام، انوائرمنٹ کا کام، اس کی دیکھ بھال کرنا تو ہے نا، اس کا خیال رکھنا تو ہے. اچھا یہ 50 سالہ لیز پہ تھا نا ان کے یہ پاس، 50 سالہ لیز پہ تھا جی، سی ڈی اے کی جگہ تھی. تو 50 سال پورے راول نہیں ڈیم کا ہوئے. ایشو یہ ہے، راول ڈیم کا ایشو یہ ہے کہ راول ڈیم جو ہے جب یہ بنا تو اس وقت سے لے کے اب تک صورتحال یہ ہے کہ 3 ڈپارٹمنٹس اس راول ڈیم کو لک آفٹر کر رہے ہیں. یعنی یہ 3 قسمی ادارہ ہے. جی 3 ڈپارٹمنٹ ایسے کہ اس کا جو پانی ہے اس کے رائٹس ہیں واسا کے پاس. پنڈی کا 60 یا 70% ایریا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے، پانی سپلائی کیا جاتا ہے. اور جو اس کی جو جگہ ہے ساری یہ اسمال ڈیم کے انڈر آ گئی، اسمال ڈیم پنجاب. اور اس کے جو فشنگ رائٹس ہیں وہ فشری ڈپارٹمنٹ اسلام آباد انڈر دا سپرمین آف ڈی سی اسلام آباد، کمشنر اسلام آباد، ان کے انڈر ہیں. صحیح. اب کیا کہیں کہ ان کے اسمال ڈیم والوں کے اپنی فیملیز جمعہ ہفتہ اتوار ان کا ریسٹ ہاؤس جو ابھی توڑا جا رہا ہے، جو ابھی دوبارہ بنایا جا رہا ہے، یہ اس کے اسپیل ویز کی دوسری سائڈ پہ اسپل وے نا. کی دوسری سائڈ پہ جی، ایگزیکٹلی جی. اچھا وہاں پہ ان کی اپنی فیملیز کی، دوستوں یاروں کی جمعہ ہفتہ اتوار ان کی لیٹ نائٹ پارٹیز وہاں پہ ہوتی ہیں. اچھا ان کے لیے اوپن ہے، لیکن بدقسمتی جنگل میں سے منگل. جی جنگل میں منگل جی، وہاں پہ ان کی وہ باربیکیو پارٹیز وغیرہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن عام آدمی نہیں پبلک جو ہے یہ 2013 سے کہ یہ حساس ایریا ہے، حساس ایریا جی، اور یہ بند پڑا ہوا ہے. ان کے لیے کوئی احساس نہیں ہے. اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ وفاقی دارالحکومت میں رہتے ہیں اور میرے وفاقی دارالحکومت کا ایک پارک جو ہے وہ مبینہ طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا. ٹیررسٹ کے، دہشت گردوں کے نرغے سے محفوظ نہیں ہے. اور یار وہ تو ایک نہیں تھریٹ تھا نا. تو پھر میری سرحدیں کیا محفوظ ہوں گی؟ دیکھیں سوال یہ ہے نا سر، سوال یہی ہے کہ اگر میرے وفاقی دارالحکومت کا ایک پارک جو ہے اگر وہ محفوظ نہیں تو اور کون سی جگہ محفوظ ہوگی دیکھیں سر؟ پارک جو ہے وہ انہوں نے جہاں محفوظ کرنا تھا نا وہاں کر لیا. مثلا پبلک کو اس سے دور کرنا تھا، پبلک سے دور کر دیا. وہاں اپنے مضمون ایجنڈے کے تحت پرتعیش وہاں پہ فلیٹ بنانا تھے وہ بنا رہے ہیں. اب 4 ایکڑ جو زمین ہے خٹک صاحب، جو 4 ایکڑ کے اوپر یہ وہاں پہ پلازے بنا رہے ہیں، وہ کس قانون کے تحت بنا رہے ہیں؟ سر جی سی ڈی اے سے میں نے پتا کیا، وہاں سے تو انہوں نے کوئی اجازت نامہ نہیں کوئی لیا. اجازت نہیں لیا، اسی لیے یہ جگہ فی الحال تو سیل کر دی گئی ہے. نہیں میں پرسوں گیا وہاں پہ دھڑا دھڑ لیبر لگی ہوئی ہے یار، کوئی سیل نہیں ہے. جو پارک ہے وہ سیل ہے. پارک تو دیکھیں نا، پہلے پارک کے اوپر انہوں نے تعمیرات شروع کی تھی، پارک کو اب سیل کر دیا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے کوئی کہا جا نہ سکے. دیکھیں پہلے یہ دوسرا لقمہ لے رہے ہیں نا، پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ لقمہ لے لے 4 ایکڑ والا. جی اگر آپ شور نہ ڈالتے، ہم شور نہ ڈالتے، یہ اوپر والا کام میں یہ دوسرا لقمہ بھی کھا جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اب اسپیل ویز کے دوسری سائڈ پہ جہاں پہ ریسٹ ہاؤس بن رہا ہے اس کا بھی انہوں نے اب یہ سوچا ہے کہ پہلے یہ ہم کھا لیں، پھر بعد میں ان شملہ پہاڑی کو بھی ہضم کریں گے. سر یہ دیکھ لیں کہ جب یہ اسمال ڈیم کالونی بنی تھی تو ان کی کالونی کے گھر بہت تھوڑے تھے جو اپرووڈ تھے. اب اس قبضے کی آڑ میں 2013 کے بعد سے اب صرف یہ دیکھ لیا جائے کہ اسمال ڈیم میں ان کے جو ملازمین کے جو کوارٹرز وغیرہ بن گئے ہیں، سرونٹ اب تو وہاں اندر اور بن رہے ہیں جی، وہ کتنے بن چکے ہیں، کتنے یوٹیلیٹی کنیکشنز ہیں یہاں پہ اپرووڈ تھے اور اب کتنے ہو چکے ہیں. وہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون تو سی ڈی اے پہ ہی ہے. کیونکہ سی ڈی اے کی زمینوں کا سی ڈی اے کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں چیئرمین صاحب نے گزشتہ روز چیئرمین صاحب نے انفورسمنٹ والوں کو، ڈی سی جو ہیں ان کے سی ڈی اے کے، ان کو یہ کہا کہ آپ نے چھٹی بھی نہیں کرنی اور قبضہ مافیا سے آپ نے زمینوں کو واگزار کروانا ہے، اور وہ کروا بھی رہے ہیں. لیکن یہ جو قبضے ہو رہے ہیں سرکاری قبضوں سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ اور یہ جو قبضے، یہ بھی تو انہی کی ذمہ داری ہے نا. اب اسمال ڈیم والوں کی ذمہ داری تھی کہ لاشاری صاحب کے دور میں اس راول ڈیم کے گرد، اس کے کورڈ ایریا جتنا بھی ہے جو گزرا پاکستان میں شامل ہے، اس کے گرد فینسز لگائی گئیں، بڑے قیمتی پائپ لگا کے، بڑے مضبوط سے پائپ لگا گئے. اور اب اس کا 70 to 80% جو حصہ ہے ان فینسز کا وہ نامعلوم لوگ لے کے جا چکے ہیں.
کوئی پتہ نہیں اس کا کدھر ذمہ چلا. دار کون ہے؟ اسمال ڈیم ڈیفینیٹلی انہی کے انڈر ہے, انہی کا کام تھا, وہ لوگ کرتے. آپ پارک روڈ پہ دیکھ لیں, کچھ لیز پہ جگہ دی گئی تھی سی ڈی اے کی جانب سے, ٹھیک ہے, اور ان لیز کی جگہ کا جو ٹوٹل کورڈ ایریا تھا وہ ہو سکتا ہے 10 کنال یا 12 کنال تھا. اب وہ لوگ جو ہیں جو 12 کنال کی جگہ تھی وہ بڑھتے بڑھتے راول ڈیم کی جگہ پہ قبضہ کر کے تقریباً 42 کنال تک چلی گئی ہے. ڈیم کی زمین پہ انہوں نے جناب کرینیں چلا کے مٹی ڈلوا کے اپنے فارم ہاؤسز کو انہوں نے بڑھا کے آگے تک لے کے اسمال ڈیم کی جگہ پہ قبضہ کر لیا. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اسمال ڈیم والوں سے پوچھا جائے جی کہ 1962 کے جو ایریا تھا راول ڈیم کا, جو بجٹ آف پاکستان میں شامل تھا, اس وقت راول ڈیم کا کورڈ ایریا کتنا تھا اور اب کتنا ہے؟ نہیں, ویسے 92 میں ایک قانون بھی انہوں نے بنایا تھا سی ڈی اے نے کہ جو راول ڈیم ہے نا 2 کلومیٹر اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ حساس ایریا ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ وہاں پہ تعمیرات 2 کلومیٹر کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ 100 فٹ کے اس پہ جناب مارکیز بنی ہوئی ہیں. ہاں جی, آئیں بنی گالا میں دیکھیں, لکھوال میں مارکیز بن گئی ہیں وہاں پہ ساری. ہاں پہلے اس سے پہلے آج سے چاروں طرف خلاف ورزی ہے, چاروں طرف خلاف ورزیاں جی. کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی بھی نہیں. سی ڈی اے خود سویا ہوا, اسمال ڈیم خود سویا ہوا. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ جناب ظہور خٹک صاحب. ناظرین, ظہور خٹک صاحب جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے بھی راول ڈیم کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. ان سے ہم معاونت حاصل کرتے رہیں گے اور راول ڈیم کو اور شملہ پہاڑی کو اور اس کے گرد و نواح کا جو علاقہ ہے اس کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے. چونکہ قانون جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہے, ڈی سی کے پاس ہے, چیف کمشنر صاحب کے پاس ہے, چیئرمین سی ڈی اے صاحب کے پاس ہے. ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے, آگے ایکشن لینا ہے یا نہ لینا, یا غفلت برتنا, آنکھیں بند کر لینا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. وزیر داخلہ تک تو ہم اس بات کو پہنچا دیتے ہیں. باقی اگر صاحب ہی یہ سمجھیں کہ جی ٹھیک ہے میٹھا کیک ہے کھاتے جائیں, مندر ہو مسجد ہو ڈھاتے جائیں اور قبضے کرتے جائیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں نے جو بابا بلے شاہ صاحب کا جو شعر تھا نا, میرا خیال ہے کہ بابا بلے شاہ صاحب نے فرمایا کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے. یہ آدھا شعر انہوں نے یاد کیا, لیکن انہوں نے تو کہا تھا کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے پر کسی دا دل نہ ٹھاویں, دل رب دلاں وچ رہندا. انہوں نے وہ باقی تو چھوڑ دیا, مسجد مندر ان کے سامنے جو آتا ہے کرش, اور وہاں پہ اپنی تعمیرات جناب لیا. مندر کو گرا رہے ہیں. اب مندر کو ان کو سنبھالنا چاہیے تھا, ادھر جائے گا کون؟ انہوں نے پبلک کو بھی روک دیا, کیونکہ پبلک جائے گی ویڈیو بنائے گی, ویڈیو منظر عام پہ آئے گی, پھر پبلک جو ہے وہ سوال اٹھائے گی. اس لیے انہوں نے پبلک کو ادھر جانے سے ہی روک دیا. 12 سال ہو گئے, یعنی 2013 میں اگر روکا تو 2024 جا رہا ہے کہ اس وقت جب طاہر القادری اور عمران خان کا دھرنا ہے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی تھریٹ ہے, راول ڈیم کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو اب کہاں سے کہاں چلا گیا تھریٹ, لیکن وہ تھریٹ اب تک نہیں ختم ہوا, وہاں پہ بند کیا ہوا ہے. اپنے ان کے مضمون مقاصد, اپنی ان کی غیر قانونی تعمیرات جو ہیں وہ جاری ہیں. شمشاد مانگٹ اور ظہور خٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.